ناز صحافی اور جن کے پرمغز تبصرے ہمارے سامنے ٹی وی چینلز کے ذریعے پہنچتے ہیں اور اخبارات کے ذریعے، میں گزارش کروں گا جناب سجاد میر صاحب سے کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ جناب سجاد میر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شامی صاحب کے بعد بولنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہمارے پرانے ساتھی ہیں لیکن ہماری ٹیم کے کپتان ہیں، اور شروع سے ہی کپتان ہیں، اور آج تک میں ان کو اپنا کپتان ہی سمجھتا ہوں۔ اور جب وہ صدارت بھی کر رہے ہیں تو صدر کے بعد بولنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ دو باتیں اس میں آڑے آ جاتی ہیں، لیکن میں کیونکہ ایک ایسی جگہ پھنس گیا تھا جہاں ڈاکٹر نیاز صاحب بھی پھنسے ہوئے تھے، اور مختصر بات میں کرنا چاہوں گا۔ پتہ نہیں بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی، مجھے یقین ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ انگریزی ادب میں ایک صنف ہے جسے ایسے کہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ایسے کی تاریخ جب انگریزی میں شروع ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ اسٹیل اور ایڈیسن کے کالم جو تھے ان کو جب چھاپا گیا تو انہیں ایسے کہا گیا۔ میں ان کالموں کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہوں جو انگریزی کے ایسے کے اس معیار پہ پورے اترتے ہوں۔ شاہد صاحب کی تحریر کو جب دیکھتا ہوں، آغاز جب ہوا تھا فرانس کے مصنف مونٹین سے ایسے کی تاریخ کا ایک لائٹ انداز، جسے اردو میں انشاء نگاری کہا گیا اور شگفتگی کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آسانی سے بات کرنا، تو مجھے نظر آیا کہ وہ اسلوب جو ہے، وہ شگفتگی جو ہے، وہ آسانی جو ہے، اور اس میں ایک فرام سیزر ٹو اسکائی ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایسے کا موضوع کیا ہوتا ہے، وہ سارے کام کر کے انہوں نے دکھا دیے۔ موضوع بھی ڈائیورس، اسلوب بھی آسان اور شگفتہ، اور سب کو اچھا بھی لگے گا۔ ایک خطابت تھی، ایک اس کا اپنا انداز ہوتا ہے رٹیرے کا، وہ تو ان کے بڑے بھائی لے گئے، اور یہ خوبصورتی تھی ادب کی جو ان کے حصے میں آئی۔ کاش ہم بھی اس میں سے کچھ حصہ لے سکتے۔ انگریزی ادب تو ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا۔